وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز دوستو، بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین ہم کو عطا فرمایا، وہ دین ایک مکمل ضابط حیات ہے، اور اس کی راتیں بھی اسی طرح روشن ہیں جیسے کہ اس کا دن روشن ہے. اور زندگی کے جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں، ان تمام شعبوں کے بارے میں اس دین کے اندر رہنمائی موجود ہے. اور اس دین کا خاصہ یہ ہے کہ اس دین کے اندر جو کام بھی کیا جائے، اس میں صرف زاویہ نگاہ کی تبدیلی کر لی جائے تو وہی دنیا کا کام دین کا کام بن جاتا ہے. دیگر مذاہب میں کوئی شخص اللہ کا مقرب اس وقت بن سکتا تھا جب کہ وہ دنیا کو فراموش کر دے. گو کہ یہ ذمہ داری اللہ نے انسانوں میں نہیں رکھی تھی، لیکن انسانوں نے اپنے طور پر اس بات کو اس طرح بنا لیا تھا کہ جو شخص دین کے راستے پہ آنا چاہے تو اس کو دنیا فراموش کرنی پڑتی تھی. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی حرکتوں کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا: وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، عیسائیوں نے اور یہودیوں نے، دیگر مذاہب والوں نے. یہ ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی. اور انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، اللہ کی خوشنودگی کو حاصل کرنے کے لیے. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، لیکن یہ فطرت سے چونکہ بغاوت تھی تو اس کی وہ رعایت رکھ نہ سکے. آپ دیکھیے، عیسائی مذہب کے اندر کوئی آدمی راہب کا درجہ، جو انتہائی مقدس درجہ سمجھا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نائبین اور حواریین کا درجہ سمجھا جاتا ہے عیسائیوں میں، وہ آدمی راہب یا راہبہ خاتون بن سکتی ہے جس نے فطرت سے بغاوت کر لی ہو. نہ وہ کمائے گا، نہ وہ شادی کرے گا، نہ وہ دنیاوی معاملات کے اندر عمل دخل کرے گا. اپنے آپ کو کسی کوہ میں، کسی پہاڑ کے دامن میں چھپا لے گا اور وہاں ریاضتیں کرے گا. وہ ریاضتیں ساری کی ساری اس قسم کی ریاضتیں جس کے اندر فطرت سے بغاوت ہے. مثلا شادی نہیں کرے گا تو یہ فطرت سے بغاوت ہے. اسی طریقے سے مہینہ مہینہ
کھانا نہیں کھائے گا، یہ فطرت سے بغاوت ہے، سوئے گا نہیں، یہ فطرت سے بغاوت ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کیا کہ اپنی ہنسلی کی ہڈی کے اندر ایک کنڈا لگا لیا اور کنڈا لگانے کے بعد اس سے زنجیر باندھ دی، اور زنجیر باندھنے کے بعد اوپر چھت کے اوپر کنڈا دوسرا لگا ہوا اس سے کس دیا، اور اب نیند کا جھٹکا آیا تو ہنسلی پہ تکلیف ہوئی تو نیند اچٹ گئی، اچاٹ ہو گئی، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے۔ یہ تمام باتیں پچھلی امتوں میں تھیں، اور موجودہ زمانے میں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے باوجود جو لوگ اپنی جاہلانہ مذہبی رسومات پر، جو کہ مذہب نہیں ہے بلکہ وہ ہوائے نفس ہے، اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جا رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اتنی نافرمانی اللہ کی، اتنی معصیت اللہ کی، اور اللہ کے رسول کے نام پر جو محفلیں منعقد ہوتی ہیں، ان محفلوں کے اندر اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوت اور اللہ سے دشمنی اور اللہ سے جنگ کا مول لے لینا، یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہم کو جو دین عطا فرمایا ہے، وہ دین کوئی معمولی دین نہیں، یہ ایک ایسا عظیم دین ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، عظیم نبی پر نازل ہوا، اور وہ نبی جس نبی کو اگر پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس کائنات کو اللہ رب العالمین پیدا نہ فرماتے، ایسے نبی کو کیسا پیارا دین دیا ہوگا، اور کیسے پیارے دین کے اندر کیسی پیاری پیاری باتیں ہوں گی، یہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ تو اب آپ غور فرمائیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو کتنا پیارا دین عطا فرمایا، اس کی حقیقت، اس کی حقانیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پورے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم پورے دین پر عمل کرنے کی فکر اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ پورا دین زندہ ہو جائے گا۔ اگر ہم نے دین کو محدود کر لیا، جیسا کہ بہت سی جگہ پر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا دینداری ہے، کسی سے پوچھئے کہ فلاں صاحب کیسے ہیں، جناب بہت دیندار ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ بے شک نماز کے بغیر چارے کار ہے ہی نہیں، اور نماز کے بغیر دین کا معاملہ شروع ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی عملی زندگی اللہ کی نافرمانی سے ہے تعبیر، اور اس کی عملی زندگی عبارت ہے دھوکہ دہی سے، نافرمانی سے، فراڈ سے، تو یہ بات دینداری کا تقاضا نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب لمبا سا چوغا پہن لیں، بڑی سی پگڑی باندھ لیں، ہاتھ میں 1000 دانوں کی تسبیح رکھ لیں، اور پھر اس کے بعد مستقل طور پر وہ ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ صحیح نہیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ صحیح نہیں، اپنے خاندان والوں کے ساتھ صحیح نہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ صحیح نہیں، جن کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں ان معاملات کے اندر وہ صحیح نہیں، جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں صحیح نہیں، اسلام سے اتنا تعلق ہے جب تک کہ میٹھا میٹھا مل رہا ہے تو واقعی اسلام بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن ذرا سی کسی ذات کے اوپر، کسی انا کے اوپر زد آئی تو اسلام کو اٹھا کے پھینک دیا۔ جب تک اسلام کے اندر آسانیاں ہیں تو اس وقت تک تو کہہ رہے ہیں کہ واقعی ہم مسلمان ہیں اور ہم پکے مسلمان ہیں، اللہ نہ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آزمائش آ گئی، جیسے دنیا میں ایسے واقعات ہوئے 9/11 کے بعد بہت سے لوگوں نے داڑھی کٹوا لی، بہت سے لوگوں نے اپنا حلیہ چینج کر لیا، کہنے لگے میاں دنیا میں رہنا تو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ حالانکہ دنیا کے اندر رہنا ہے تو یہ سب کچھ کرنا ہے، تو سب کچھ تو جانور بھی بہت کچھ کر رہے ہیں تو وہ سب کام کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو اسلام کے اندر رہنا، اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور اسلام کے جتنے بھی شعبے ہیں ان شعبوں کو سیکھنا اور عمل کرنا، اور خاص طور سے جس شعبے سے ہم وابستہ ہیں اس شعبے کے احکامات سیکھنا اور ان احکامات پر عمل کرنا، یہ دینداری ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے دینداری کا مفہوم یہ سمجھ لیا راہبوں کی طرح کہ دینداری کا مفہوم یہ ہے، توکل کا مفہوم یہ ہے کہ انسان
کوئی محنت مزدوری نہ کرے، کوئی کام کاج نہ کرے، بس مسجد میں بیٹھ جائے، مسجد میں بیٹھنے کے بعد جو آ گیا کھا لیا، جو نہیں آیا نہیں کھایا۔ اب اس سے غرض نہیں کہ وہ جو آ رہا ہے وہ حرام کے پیسوں سے آ رہا ہے یا حلال کے پیسوں سے آ رہا ہے۔ جس آدمی نے دسترخوان سجایا ہے اس کا سود کا کاروبار ہے، رشوت لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی معصیت کرتا ہے، اس کا لین دین کیسا ہے، کسی کا حق تو غصب نہیں کیا، لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں، اور اس دینداری کے اندر نہ کاروبار کر رہے ہیں، نہ ملازمت کر رہے ہیں، نہ کوئی پیشہ اختیار کر رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ توکل کا مفہوم یہی ہے، قناعت کا مفہوم یہی ہے، اور تواضع عاجزی کا مفہوم یہی ہے۔ جس طریقے سے بہت سی چیزوں کے مفاہیم بدل گئے، بہت سی جو اصطلاحات تھی ان کی مصادیق تبدیل ہو گئیں، اسی طریقے سے توکل، قناعت، تواضع، للہیت، اس کے مفاہیم بھی بدل گئے۔ لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اسلام کی ایک تصویر ڈیزائن کی، اپنی تصویر ڈیزائن کرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں اس ڈیزائن کی ہوئی تصویر کے ساتھ میچنگ کرتے ہیں۔ اب اگر وہ میچ ہو گیا تو کہتے ہیں واقعی کیا زبردست اسلام ہے، لیکن اگر کہیں مس میچ ہو گیا تو کہتے ہیں یار یہ کیسا عجیب اسلام ہے۔ پھر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کو چھوڑ دیں، بلکہ پھر اس کے اندر مختلف قسم کی تعویلات کرنا شروع کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ اسلام تو بڑا روشن خیالی والا مذہب ہے، یہ مولویوں نے کچھ اس طرح بنا دیا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہو رہی ہیں، ورنہ اسلام ایسا نہیں۔ ارے بھائی، اسلام کی تصویر تو وہی ہے جو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی، اور پھر محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش فرمانے کے بعد اس تصویر کو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پیش کیا، پھر ان کے تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمۃ المجتہدین نے، علماء صلحاء اتقیاء نے، یہ وہ دین ہے۔ باقی میں نے نانی سے سنا، میں نے دادی سے سنا، نانی دادی سے بہت سی چیزیں سن لی، اب اس کے بعد ہم نے اسلام کی ایک پکچر ڈیزائن کر لی، اور پکچر ڈیزائن کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم اسلام کو پرکھتے پھر رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات کو، اپنے تصورات کو، اپنے خیالات کو، اپنی پکچرز کو اسلام کے ترازو میں پرکھیں، نہ کہ ہم اپنے تصور کو، جو اسلامی تصور ہو نہ ہو، جس کے اندر قبائلی رسومات آ گئی ہوں یا خاندانی رسومات آ گئی ہوں یا محلے کے پڑوسیوں کی رسومات آ گئی ہوں، ان رسومات کو دین سمجھ کے دین کو اس کے اوپر پرکھ رہے ہیں، تو کسوٹی الٹ گئی۔ جو کسوٹی تھی اس کسوٹی کو ہم نے اس کو پرکھنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے کے اندر ایسی اباہی تباہی باتیں کرنے لگے کہ جن اباہی تباہی باتوں کے اندر ایمان جانے کا خطرہ۔ قرآن کو معمولی بات سمجھ لی گئی، اور یہ سمجھنے لگے کہ بہت سے حیران کن بات ہے، برسر اقتدار لوگ ہیں اور کہنے کو دنیا کے بڑی سمجھ رکھتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجڑ گوار قرار دے دیا جائے اور قرآن کریم کو کہا جائے کہ وہ تو قرآن کریم ہے۔ ارے قرآن کریم سے بڑا کوئی اصول ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کوئی دستور ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کوئی نظام ہو سکتا ہے، اور وہ کتاب، جس کتاب کو اللہ رب العالمین نے اپنے ایسے پیغمبر کے لیے منتخب کیا ہو، جو پیغمبر اس کائنات کا سبب وجود ہو، جو اس کائنات کا کنٹرولر اور ٹرسٹی ہو، جو اس کائنات کے پورے نظام کی باریکیوں کو سمجھنے والا ہو، اس کے لیے یہ کتاب منتخب کی ہو، یہ حقیر سی کتاب ہو، کتنی آسانی سے کہہ دیا گیا ہو۔ ارے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنے علوم تم نے سیکھے وہ سارے کباڑ خانے کے اندر پھینک دی جائیں، قرآن کی ایک حرف کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو کتنی اہتمام سے اس طرح کی بیوقوفی کی باتیں کر دینا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ بات کہی جاتی کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے لہذا آپ تجدید ایمان کیجئے اور ساتھ ساتھ تجدید نکاح کیجئے، کیونکہ آپ نے نہ صرف یہ کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے، بلکہ آپ نے قرآن کے بارے میں بھی گستاخانہ کلمات استعمال کیے ہیں۔ اور پھر کہاں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں صدر پاکستان؟ کوئی جوڑ ہے؟ کوئی مناسبت ہے؟ ارے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی جوتیوں کی خاک کی بھی جو خاک ہوتی ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا آج کے زمانے کا کوئی فرد۔ ایسی کیسی چمچا گیری کہ اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیا جائے، اپنے ایمان کا کباڑہ کر دیا جائے۔
دنیا کی کتنے دن کی زندگی ہے، کتنے دن دنیا میں رہنا ہے، اس کے بعد تو جانا ہی اللہ کے دربار میں ہے۔ قبر کے اندر سوال جواب ہیں، حشر کے معاملات ہیں، پل صراط کے معاملات ہیں، حوض کوثر پر جام ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے وہاں کے معاملات ہیں، پھر میزان کے معاملات ہیں، پھر میزان سے جا کر کہیں جا کر آدمی جنت میں یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے کہ اسلام کو کوئی معمولی مذہب سمجھا دیا جائے، قرآن کو کوئی معمولی کتاب سمجھ لی جائے، جیسے کوئی 9-10 کی جو ہے فزکس کیمسٹری کی بک ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی یہ بدبختی کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر فکری گراوٹ یا فکری ارتداد اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ قرآن کو ایک معمولی کتاب سمجھا جانے لگے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں، جنہوں نے آدھی دنیا سے زیادہ پر حکمرانی کی، ان کو ایک معمولی حکمران سمجھا جائے، جبکہ دنیا کے اندر بڑے بڑے نظام جو بنائے گئے ہیں اگر اس کے پس پردہ دیکھا جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے پس پردہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے قوانین کا عکس ہے۔ حتیٰ کہ کارل مارکس اور جو لینن کے جو نظام اس نے بنایا ہے، اس نے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے چوری کیا اور اس کی نسبت اپنی طرف کی، اور اپنے آپ کو دنیا کے سامنے بہت بڑا شخص پیش کیا ہے، حالانکہ اس نے اقتباس کیا، استفادہ کیا حضرت شاہ ولی اللہ سے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم پستی کے کس گھڑے میں جا رہے ہیں، ہم نے پستی کا کون سا راستہ اختیار کر لیا ہے، کون سی تباہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، اس بات کو بہت شدت سے کہا جائے، پورے اہتمام سے کہا جائے، اس بات کا پرچار کیا جائے کہ قرآن کریم یہ ازلی کتاب ہے، قرآن کریم پورا ایک مکمل ضابط حیات ہے، پورا، چاہے ایوان کا مسئلہ ہو، چاہے تجارت کا مسئلہ ہو، چاہے زراعت کا مسئلہ ہو، چاہے زندگی کے کسی شعبے کا مسئلہ ہو، قرآن میں اور قرآن کی تشریح حدیث میں موجود ہے، اور اس سے استفادہ کیے ہوئے جو علماء نے استفادہ کیا فقہ کی صورت میں جو نتیجہ نکلا ہے اس کے اندر موجود ہے، جزیات موجود ہیں، کلیات موجود ہیں۔ یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی بہت بڑا عالم، بہت بڑا فلاسفر، کوئی بہت بڑا تھنکر ایک بات کہے اور کوئی مکتب کا بچہ اس پہ تنقید کر دے، تو اس کی تنقید کو کہا جائے گا کہ میاں کیا چے پدی کا شوربہ، پدی کے شوربے سے کیا ملے گا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر پہلے ایک وقت تھا کہ بچے کی تعلیم کا آغاز قرآن سے ہوتا تھا۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جو ایوانوں میں موجود ہیں، برسر اقتدار ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پہ موجود ہیں، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت انا اعطیناک الکوثر پڑھنا نہیں آتا۔ اور دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ایک موقع پر ضرورت پیش آئی، قرآن کی آیت لکھنے والوں نے چونکہ لکھی ہوئی تقریریں پڑھتے ہیں، لکھنے والوں نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ دعا لکھ دی، تو ایک بہت بڑی شخصیت وہ پڑھ رہی ہے اسمبلی کے اندر ربنا آتنا ربنا اوتنا ربنا ایتنا، یعنی وہ دعا جو بچہ پیدا ہوتے وقت اپنے ماں باپ سے سنتا ہے وہ دعا پڑھنی نہیں آتی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اگر کسی کے منہ سے اس قسم کی کلمات نکلیں تو خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ اپنی عاقبت برباد مت کرو، تجدید ایمان کر لو، کسی اللہ والے کے سامنے جا کے کلمہ پڑھو اور اس کا اظہار برملا کرو، جس طرح کہ تم نے اپنی حماقت کا اظہار برملا کیا ہے، جس طرح تم نے میڈیا کو کوریج دیا ہے، میڈیا نے تم کو کوریج دیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اسلام کوئی ماں باپ کے گھر کا نہیں ہے، نانی دادی کا نہیں ہے، اور قرآن کریم بھی کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ بڑے بڑے ادبا، فصحاء اور بلغاء عاجز آ گئے ہیں، اور دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ جب
ایک بہت بڑے ادیب کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ قرآن کے مقابلے کے اندر تم لکھو۔ اس نے ایک طویل ٹائم مانگا، طویل وقت مانگا، طویل وقت مانگنے کے بعد اس نے ایک صفحہ لکھا قرآن کے مقابلے کے اندر، اور وہ صفحہ لے کے آ رہا تھا، اس کے کان میں آواز پڑی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اس نے اپنے کاغذات کو پھاڑ دیا، اس نے کہا اس ایک آیت کا مقابلہ میرے یہ صفحات نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بڑی عجیب غریب بات فرمائی، فرماتے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، جو ہم نے نازل کیا اس کے بارے میں تمہیں شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهَا، اس جیسی ایک سورت تو لے کے آؤ، یا اس سے بھی کوئی مختصر آیت لے کے آؤ اس کے مقابلے کے اندر۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اتقیاء وہ تفسیر لکھ رہے ہیں، تو تفسیر لکھتے لکھتے 40 جلدیں ہو گئیں، اور کب سے تفاسیر کی جا رہی ہیں، اور آج بھی تفاسیر کے اندر گنجائش موجود ہے، اور قیامت تک اس کے رموز اور معرفت کی چیزیں کھلتی رہیں گی۔ یہ جاہل ہیں جو قرآن کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ بھٹیارے ہیں جو قرآن کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ گنوار اجڑ ہے جو قرآن کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں جو قرآن کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ بد نصیب ہیں کہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے اور اسلام سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہم کو جو دین عطا فرمایا وہ دین ایک مکمل ضابط حیات ہے، اور اس دین کے اندر رہبانیت نہیں، اس دین کے اندر بے اعتدالی نہیں ہے، اس دین کے اندر کوئی بھی سقم نہیں ہے۔ اندھے سے اندھا آدمی بھی اور معمولی سے معمولی آدمی بھی سقم تلاش کرنا چاہے تو اس کے دماغ کے اندر سقم ہوگا، لیکن قرآن میں سقم نہیں، اور بڑے سے بڑا اعلیٰ دماغ سقم تلاش کرنا چاہے تو اس کے دماغ کے اندر سقم ہوگا، اللہ کے اس کلام میں کوئی سقم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس قرآن کے شارح ہیں، جو ان کے اوپر نازل ہوا، اس نازل کی ہوئی چیز کی تشریح حدیث کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہی وجہ ہے دنیا میں ایسے بدبخت بھی پائے جاتے ہیں کہ جو بدبخت کہتے ہیں کہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جرأت نہیں ہے کہ وہ قرآن کا انکار کر سکیں، ان کے اندر جرأت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا انکار کر سکیں۔ مسلم معاشرہ ان کو تسلیم نہیں کرے گا، ان کو ٹھڈے لائن لگا دے گا۔ تو اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ حدیث تو 200 سال بعد بنائی گئی، کبھی کہتے ہیں کہ صحابہ غیر معتبر۔ ارے مجھے بتلائیے کہ ایک معمولی انسان اپنے ماتحتوں کی تربیت کرتا ہے تو ان تربیت یافتہ افراد کے اوپر اس کو اعتماد ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول نے جن جمعیت کی تربیت کی، جن صحابہ کی جماعت کی تربیت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر عملی مظاہرہ کیا، اس عملی مظاہرے کے بعد ایسی جماعت تیار نہیں ہوگی جس جماعت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت پہ غور کیا، اور انسانیت پہ غور کرنے کے بعد پھر اس میں سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کو منتخب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت والے ہوں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیے ہوں اللہ کے دربار کی طرف سے، تو پھر وہ کیا ایسے معمولی ہوں گے؟ یہ در حقیقت یہ یہودیوں کا پروپیگنڈا ہے، اور یہ مسلمانوں کے روح کے اندر، منہ کے اندر ڈال دیتے ہیں، ان کے منہ سے ایسے کلمات نکلواتے ہیں جن کلمات کے ذریعے سے شکوک و شبہات پیدا ہو، جن کے ذریعے سے قرآن پر بے اعتمادی پیدا ہو، جس کے ذریعے سے صحابہ پر بے اعتمادی پیدا ہو، جن کے ذریعے پہ فقہا پر بے اعتمادی پیدا ہو، جن کے ذریعے سے احادیث پر بے اعتمادی پیدا ہو۔ وہ قرآن کا انکار نہیں کر سکتے، وہ اللہ کا انکار نہیں کر سکتے، تو اللہ تک پہنچنے کے جو راستے ہیں ان راستوں کو مسدود کرنا چاہتے ہیں، ان راستوں کے اوپر پہرے دار بٹھانا چاہتے ہیں، شیاطین اور ابلیس کا ٹولہ بٹھانا چاہتے ہیں۔ اور میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے جو ہم کو دین عطا فرمایا ہے یہ ایک مکمل ضابط حیات ہے، اور اس کے اندر دین اور دنیا کا فرق کرنے نہیں بتلایا، بلکہ کہا گیا زاویہ نگاہ تبدیل کر لو،
اور جب زاویہ نگاہ تبدیل ہو جائے گی تو پھر تمہاری دنیا بھی دین بن جائے گی۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب غریب مثال زاویہ نگاہ کی دی۔ وہ فرمانے لگے کہ جیسے آج کل تم نے دیکھا ہوگا اس طرح کی تصویریں ملتی ہیں کہ اگر ایک طرف سے دیکھو تو وہاں سے بیت اللہ کی تصویر نظر آتی ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے دیکھو تو مدینہ طیبہ کی تصویر لگنے لگتی ہے، اور مزید ٹیڑھا کرو تو بیت الاقصیٰ کی تصویر لگنے لگتی ہے۔ تو جس طرح زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے تصویر بدل جاتی ہے، اسی طریقے سے دنیا کا کام زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے دین کا کام بن جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اللہ کا باغی ہے، وہ آدمی کما رہا ہے، کھا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، بچوں کو کھلا رہا ہے، اس کا یہ کمانا خرچ کرنا اللہ کی نگاہ میں دو کوڑی کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہے اور وہ مسلمان کما رہا ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اپنے بال بچوں کا نان نفقہ اٹھا رہا ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ اس کا کمانا، وہ دو پیسے کما رہا ہے تو وہ دنیا دار ہے۔ لیکن ایک مسلمان اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے طریقوں کو دیکھتے ہوئے کما رہا ہے اور خرچ کر رہا ہے تو یہ 100% عبادت کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں ان کو آپ دیکھیں گے وہ عجیب غریب پہلو میں نظر آئیں گے، عجیب غریب شکل میں نظر آئیں گے، انتہائی متوازن، انتہائی خوبصورت شکل میں نظر آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ پیغمبر ہیں، اس پورے کائنات کے کنز مخفی ہیں، اس کائنات کے نوشاں ہیں، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مختلف شعبوں کو اپنا رہے ہیں، مختلف پیشوں کو اپنا رہے ہیں۔ ایک موقع پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک شخص بکریاں چرا رہا ہے، قبیلے کے لوگوں کی بکریاں اجرت پہ چرا رہا ہے، اور دیکھا جاتا ہے تو اجیاد کی پہاڑیاں ہیں اور وہ خاتم النبیین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں پر دیکھا جاتا ہے کہ جرف کے میدان پہ کاشتکاری ایک شخص کر رہا ہے، اور کاشتکاری کرنے والے شخص کو جب دیکھا جاتا ہے تو وہاں نظر آتا ہے کہ وہ خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں پر دیکھا جاتا ہے کہ تجارتی قافلہ شام جا رہا ہے اور تجارت کر رہے ہیں، مضاربت کی بنیاد پہ تجارت ہو رہی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہے، ان کی انویسٹمنٹ ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے۔ اس محنت کے ذریعے سے شام جا رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تجارت کر کے نفع لے کے آ رہے ہیں اور نفع پیش کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کون سا شعبہ کر کے نہیں دکھلایا؟ شوہر کی حیثیت سے نمونہ دیا، اور والد کی حیثیت سے نمونہ دیا، بیٹے کی حیثیت سے نمونہ دیا، پوتے کی حیثیت سے نمونہ دیا، بھانجے کی حیثیت سے نمونہ دیا، بھتیجے کی حیثیت سے نمونہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائد کی حیثیت سے نمونہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنرل کی حیثیت سے نمونہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایوان کو چلانے کی حیثیت سے نمونہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریاست اسلامیہ کو چلانے کی حیثیت سے نمونہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں نمونہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کی حالت میں نمونہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلدیاتی نظام دیا، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بلدیاتی نظام دینے والے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہے۔ تو زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس شعبے کے اندر ہم کو اپنے ہاتھ خالی نظر آئیں، ہمیں کسی اور مذہب کی طرف دیکھنا پڑے، ہم کسی اور قانون کو بڑا قانون سمجھیں؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو ہم کو دین عطا فرمایا ہے اس دین کے اندر رہبانیت کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اس دین کے اندر دنیا کو بھی نہیں چھوڑنا ہے اور دین کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی جس حدیث کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے جملے کے اندر 3 بہترین ہدایات عطا فرمائی۔ ایک ہدایت یہ فرمائی کہ رہبانیت اختیار نہیں کرنی ہے، اپنے گزر اوقات کے لیے اپنے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کے لیے
اپنے اوپر جو نان نفقہ کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں روزگار کو اختیار کرنا پڑے گا، کسی پیشے کو اختیار کرنا پڑے گا، تمہیں کسی ملازمت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور یہ ملازمت اختیار کرنا کوئی نفلی معاملہ نہیں ہے کہ جس کی مرضی آئے وہ اپنے لیے حلال رزق کی کوشش کرے اور جس کی مرضی آئے چھوڑ دے اور مسجد میں بیٹھ جائے، اللہ اللہ کرتا رہے، باقی تمام چیزوں سے صرف نظر کر لے۔ ایسا نہیں ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ قرار دیا ہے، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی نمازیں پڑھا چلا جا رہا ہے، نوافل پڑھا چلا جا رہا ہے، اپنے بال بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اور اس کے اوپر جو دیگر حقوق ہیں ان حقوق کی فکر نہیں کر رہا، تو اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضہ، کہ حلال کا طلب کرنا یہ فرض ہے۔ اب آج کل ایک اور بے اعتدالی چل رہی ہے۔ ایک بے اعتدالی تو یہ چل رہی ہے کہ ہم چونکہ صوفی بن گئے، ہم چونکہ بہت دیندار ہو گئے، لہٰذا اب گھر کے اندر نہ گھر کی صفائی کا خیال کرنا، نہ اپنے وجود کی صفائی کا خیال کرنا، نہ اپنے بالوں کو دیکھنا، نہ اپنے بچوں کی فکر کرنا، اور گھر کے اندر جاؤ تو ایسا لگے جیسے کسی قبرستان کے اندر آ گئے ہیں، اور ایسی وحشت۔ یہ ساری بے اعتدالیاں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نہیں۔ اور پھر دوسری طرف بعض لوگوں نے طلب کا جب سن لیا تو اس کے بعد ان لوگوں نے طلب کے اندر ایسے آگے بڑھے، ایسے آگے بڑھے، ایسے آگے بڑھے کہ حرام حلال کی تمیز مٹا دی۔ اور ان سے کہا جائے کہ بھیا آپ حلال تلاش کیجئے تو کہتے ہیں میاں ہم صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، یہ میرے محنت کی کمائی، اس میں حلال حرام کا کیا معاملہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قید لگا دی، تنبیہ فرما دی، متنبہ فرما دیا کہ طلب کسب الحلال، کہ تمہیں جو رزق کو تلاش کرنا ہے وہ حلال ہونا چاہیے، حلال کی طلب ہونی چاہیے، حرام کی طلب نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہر محنت کی کمائی حلال نہیں ہوتی۔ ڈاکو بھی محنت کرتے ہیں، کیا ان کی کمائی حلال ہے؟ معاشرہ بھی اس کو حلال نہیں سمجھتا۔ چوروں کی کمائی ہے، وہ محنت کرتے ہیں، ہر وقت جان کا خطرہ ہے، تو کیا ان کی یہ کمائی حلال ہو گئی؟ اسی طریقے سے طوائف بھی محنت کرتی ہیں، ان کی محنت بھی غضب کی محنت ہے، کیا ان کی کمائی حلال کی ہو گئی؟ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دنیا کا جو معاملہ ہے، جس کو ہم دنیا کا معاملہ سمجھتے ہیں، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دے دیا، اس کو اسلام کا فریضہ قرار دے دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضہ، کہ ایک تو یہ کہ رہبانیت اختیار نہ کی جائے، دوسرا یہ کہ حلال کی طلب ہو۔ آج کل دنیا میں ایسا بھی شعبہ قائم ہو گیا ہے جو زبان کی کمائی کھا رہا ہے۔ زبان کی کمائی کھانے کا کیا مطلب؟ زبان کی کمائی کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹی سچی باتیں کر کے، جس کو غیر مہذب الفاظ میں چمچہ گیری کر کے وہ اپنے بڑوں کو خوش کرتا ہے اور ان کے حرام کو حلال قرار دیتا ہے، حرام کو حلال قرار دینے کے بعد اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور دنیا کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ نظر آ رہا ہے، یہ بگاڑ کی وجہ بھی یہ ہے کہ زبان کی کمائی کو آسان کمائی سمجھنے لگے، اور یہ سمجھنے لگے یہ بھی ہماری محنت ہے، یہ ہمارا ٹیلنٹ ہے۔ آج کل کی ماڈرن اصطلاح میں یہ ہمارا ٹیلنٹ ہے۔ آپ دیکھیے ہمارا کیا غضب کا ٹیلنٹ ہے کہ ہم لالو کھیت کی بنی ہوئی چیز کو ہم جاپان کی کہہ کے بیچ دیتے ہیں، یہ میرا ٹیلنٹ ہے۔ اور مجھے ایسا سیلز مین چاہیے جو میرے کاٹ کباڑ کو بھی فروخت کر دے، میں اس کو نہ صرف یہ کہ تنخواہ دوں گا بلکہ 2% اس کو مزید سیل کے اوپر انعام بھی دوں گا۔ تو آپ سوچئے کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر۔ اور پھر جب یہ سب کچھ ہوگا تو فرما بردار اولاد کہاں سے آئے گی؟ مال کے اندر برکت کہاں سے ہوگی؟ معاشرے کے اندر سکون کہاں سے ہوگا؟ شہروں کے اندر امن کہاں سے ہوگا؟ خیر و برکت کا نزول کہاں سے ہوگا؟ تو اگر دیکھیے تو
تو آپ کو نظر آئے گا، لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو نظر آئے گا، قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو نظر آئے گا، لیکن اگر اپنی نگاہ سے دیکھیں گے تو کہا جائے گا سب کچھ ٹھیک۔ لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ بازاروں کے اندر انگارے لیے اور دیے جا رہے ہیں، اور گھروں کے اندر انگارے لیے دیے جا رہے ہیں، اور مسجدوں کے اندر انگارے لیے دیے جا رہے ہیں، اور دیگر علاقوں کے اندر انگارے لیے دیے جا رہے ہیں۔ ہم سوچیں اور سوچنے کے بعد فیصلہ کریں کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں وہ محنت ہماری حلال کی بھی ہے کہ نہیں۔ اب ایک حرام تو وہ ہے جو کہ ہم سب حرام سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر سود کھانا حرام، رشوت لینا حرام، ڈاکہ ڈالنا حرام، چوری کرنا حرام، مال کا غصب کرنا حرام، دھوکہ دہی کرنا حرام، فراڈ کرنا حرام، اور دیگر بہانے جو مختلف قسم کے ہیں ان بہانوں سے پیسے کمانا حرام، پرچی کے پیسے، سٹے کے پیسے، جوئے کے پیسے، قمار کے پیسے، شراب کے پیسے، خنزیر کے پیسے، اور اللہ کی نافرمانی والی چیزیں، جیسے کہ بہت سے لوگوں نے بتلایا کہ ہمارے معاشرے کے اندر نوبت یہاں تک آ گئی، ایسی ٹافیاں وجود میں آ گئی ہیں جس کے بیج کے اندر شراب ہوتی اور ہمارے معاشرے میں بک رہی اور مسلمان معاشرہ خرید رہا۔ ایک حرام تو یہ، اور ایک حرام وہ ہے جس کو انسان حرام ہی نہیں سمجھتا، مثال کے طور پر جعلی دواؤں کا کاروبار کرنا، جعلی مال کو فروخت کرنا، غلط لیبل لگا کے فروخت کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ ایک اور حرام کیا ہے؟ ایک اور حرام ہے بجلی چوری کرنا، ایک اور حرام کیا ہے؟ فون چوری کرنا، ایک اور حرام کیا ہے کہ آپ نے کسی فرم سے معاہدہ کیا اور معاہدہ کرنے کے بعد کہا کہ میں 8 گھنٹے آپ کی فرم کو دیتا ہوں اور اس فرم کی فلاح کے لیے، اس فرم کی ترقی کے لیے میں کام کروں گا اور میں آپ سے یہ سیلری لوں گا۔ آپ نے ایگریمنٹ سائن کر لیا، فرم نے اوکے کر دیا۔ اب آپ فرض کیجئے اس 8 گھنٹے کے اندر کچھ وقت اپنی ذات کے لیے نکال لیتے ہیں، اپنے کاموں کے لیے نکال لیتے ہیں، تو آپ کا یہ وقت بکا ہوا ہے، اس وقت کو آپ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کر سکتے۔ تو یقینی بات ہے کہ جو وقت آپ اس فرم کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں اس کا پیسہ حرام کا پیسہ ہے۔ اب بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں صاحب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم دیگر معاملات بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، ہم ساری اچھائیاں کر رہے ہیں، لیکن میرے ساتھ پریشانی لگی ہوئی ہے، کوئی تعویذ دے دیجیے، کسی نے جادو کر دیا ہے میرے اوپر۔ ارے جادوگر خود تم بن گئے، تم نے اپنے اوپر جادو کر لیا، اور وہ جادو یہ ہے کہ جو اوقات تم نے سیل کیے تھے، جو اوقات تم نے کسی فرم اور کمپنی کو دیے تھے، ان اوقات کے اندر تم خیانت کر رہے ہو، اس خیانت کے نتیجے کے اندر یہ پیسہ تمہارا حرام ہو رہا۔ اسی طریقے سے حرام کی صورتوں میں حرام کی صورت یہ ہے کہ ایک فرم نے آپ کو رکھا، ایک کمپنی نے آپ کو رکھا، ایک ادارے نے آپ کو رکھا کہ آپ پبلک کو اس طرح سہولیات دیں گے۔ اب پبلک آ رہی ہے سہولیات لینے کے لیے، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے صاحب آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن ذرا سا آپ کوئی مٹھی گرم کر دیجئے، یا آپ ایسا کیجئے لفافے میں رکھ کے دے دیجئے گا۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ اس نے تو اپنی خوشی سے تحفہ دیا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ تحفہ، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی تحفہ دیتا رہتا ہے پہلے بھی اور بعد میں کسی عہدے کے بعد تحفہ دیتا ہے تو اس کا تحفہ قبول کیا جائے گا، لیکن اگر آپ اس عہدے پہ نہ ہوتے اور کوئی شخص آپ کو تحفہ نہ دیتا اور اس عہدے کی وجہ سے تحفہ دے رہا تو وہ بھی رشوت کے زمرے میں آئے گا۔ اور یہ وائٹ کلر کرائم ہے جو معاشرے کا ناسور بن چکے ہیں، معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہے ہیں۔ آپ صحیح راستے سے جانا چاہیں تو آبجیکشن، آپ فارمیلٹیز پوری کرنے چاہیں تو موٹی فائل بن جائے، لیکن آپ اگر ایک نوٹ رکھ دیجئے، 2 نوٹ رکھ دیجئے یا ایک گڈی رکھ دیجئے تو تمام چیزیں کلیئر ہیں، چاہے آپ کی غلاظت کیوں نہ ہو اس کے اندر پڑی۔ تو ہم سوچیں یہ بھی ایک حرام ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، برکت کہاں سے آئے گی؟ سکون کہاں سے آئے گا؟ اطمینان کہاں سے آئے گا؟ برکت کا مفہوم آج دنیا یہ سمجھنے لگی ہے کہ چیز کی مقدار بڑھ جائے تو برکت ہے،
حالانکہ برکت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی تھوڑے میں زیادہ پوری ہو جائے۔ اب دنیا کے اندر برکت سوچئے، برکت کا مفہوم ماشاءاللہ انشاءاللہ کا مفہوم کیا سمجھنے لگے کہ ایک صاحب نے رشوت لی، رشوت لینے کے بعد وہ گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد گھر میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہاسپٹلائز کرنا پڑا، ہاسپٹلائز کرنے کے اوپر 50,000 روپے خرچ ہو گئے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ دیکھیے الحمدللہ یہ 50,000 میں نے وصول کر لیے تھے، اگر یہ میرے پاس نہ ہوتے تو ماشاءاللہ میں اس طرح خدمت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ انسان کو شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا کہ اللہ کے بندے اگر یہ تم 50,000 کی رشوت نہ لیتے تو تمہارے گھر میں یہ پریشانی نہ آتی۔ انگارے ہم خود خرید کے لے کے آ رہے ہیں، انگارے ہم خود کما رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، حرام کی یہ بھی صورت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں طلب کسب الحلال فریضۃ، کہ حلال کی جستجو کرنا، حلال کی جستجو کرنا یہ فرض ہے۔ گویا کہ رہبانیت اختیار نہیں کرنی، اور دوسرے یہ کہ ہر طرف حلال کی ہونی چاہیے، حرام کی نہیں ہونی چاہیے۔ اب جو لوگ حرام میں مبتلا ہیں، مثلا سودی لین دین کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کو یہ کرنا چاہیے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ اس کی نعم البدل کو تلاش کریں، اور نعم البدل کو اس طرح تلاش کریں جیسا کہ ایک بے روزگار تلاش کرتا ہے، اور جیسے ہی نعم البدل مل جائے ویسے ہی اس حرام کے ادارے کو چھوڑ کر حلال سے وابستہ ہو جائے، تاکہ عبادات قبول ہوں، تاکہ راحت کی زندگی آئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کا اضافہ فرمایا، بعد الفریضہ، یہ رزق حلال کی طلب یہ فرض تو ہے، لیکن ارکان اسلام کی ادائیگی کے بعد۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق حلال کی طلب کا درجہ سیکنڈری ہے، اور پہلے نمبر پہ جو طلب ہے، پہلے نمبر پہ جو فریضہ ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اب دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ بات سن لیتے ہیں کہ رزق حلال کا طلب کرنا فرض ہے، لہذا ہم بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کاروباری لین دین کر رہے ہیں، ظہر نکلتی ہے تو کیا ہوا، عصر نکلتی ہے تو کیا ہوا، مغرب نکلتی ہے تو کیا ہوا، فجر نکلتی ہے تو کیا ہوا، ہم حلال میں تو لگے ہوئے۔ اور دنیا میں ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں کہ جو عصر کے بعد کلینک میں جا کے بیٹھ گئے، اب عصر کی نماز گئی، مغرب کی نماز گئی، عشاء کی نماز گئی، اور پھر آ کر ایک ساتھ ساری نمازیں ادا کر لی۔ ان سے کہا گیا کہ بھیا آپ 3 نمازوں کو اپنے وقت پہ کیوں ادا نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے بھیا خدمت خلق عین عبادت ہے، میں خدمت خلق میں لگا ہوا ہوں، تو میں نماز کو تو یہ میرا پرائیویٹ مسئلہ ہے، میں اس کو بعد میں پڑھ لوں گا، لیکن میں اجتماعی کام میں لگا ہوا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا گریڈ جو ہے وہ فرائض اسلام ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو چھوڑنا نہیں، اور اس کو ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے، اس کو اس کے مقام پہ رکھتے ہوئے دوسرے کام کو پھر ادا کرنا۔ یہ ہے توازن، یہ ہے اسلامی بے اعتدالی نہ ہونا۔ ورنہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ورنہ ہوتا وہ ہے کہ درندے وجود میں آتے ہیں، خام خیالی کے اندر ٹامکٹیاں مارنے والے وجود میں آتے ہیں، جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے عقل مند ہیں۔ جیسا کہ ایک بزرگ نے بڑی عجیب غریب بات فرمائی، وہ عجیب غریب بات یہ فرمائی کہ یہ تکبر کرنے والا اور حماقت کی باتیں کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ پہاڑ کی چوٹی پہ کوئی شخص کھڑے ہو کر نیچے لوگوں کو دیکھ رہا ہو، نیچے لوگ چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہوں، وہ ان کو حقیر سمجھ رہا ہو، نیچے والے اس کو اوپر سے دیکھ رہے ہوں، تو اوپر پہ چوٹی پہ وہ چھوٹا سا نظر آ رہا ہو، لوگ اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ تو لہذا جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن وہ صرف قرآن تھا، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی قانون نہیں تھا، اس قسم کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو جینیس باور کرانا چاہتے ہیں، حقیقت کے اندر دنیا کے اندر لوگ ان کو بیوقوف ترین سمجھتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں جب اپنے دین کے ساتھ یہ نیک نیت نہیں ہے، اپنے ملک کے خیر خواہ نہیں ہے، اپنے قوم کے خیر خواہ نہیں ہے، تو یہ اجڑ گوار ہمارے خیر خواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے کتے ہیں۔ ایک روایت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو،
اور جو برا بھلا کہیں تو تم کہو لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی پھٹکار ہو تم پر۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق ٹوٹا، ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ٹوٹا، ہمارا اللہ والوں سے تعلق ٹوٹا، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام بالکل واضح ہے کہ لوگ جن کو کھانے کی تمیز نہیں، جن کو پہننے کی تمیز نہیں، جن کو پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں، جن کو قرآن کی ایک آیت پڑھنا نہیں آتا، وہ قرآن کو معمولی چیز سمجھنے لگے، اور دنیا ایسے ہیبتناک مناظر دیکھنے لگی کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں وجود میں آئے جو قرآن کریم کے اوراق کو پھاڑ کر گند کے اندر پھینکنے لگے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی وجود میں آ گئے جو قرآن کریم کو جلانے لگے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی وجود میں آ گئے جو قرآن کریم کو بطور پائیدان کے رکھ کر اور بیت الخلاء میں جانے لگے۔ یہ میں واقعہ بتا رہا ہوں۔ مسلمانوں، قرآن سے اپنا تعلق جوڑو، قرآن کی تشریحات احادیث سے اپنا تعلق جوڑو، اور ان دونوں سے مستنبط ہوئی ہوئی چیز فقہ اسلام سے اپنا تعلق جوڑو۔ ورنہ اس وقت جیسے میں بار بار عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ جب دنیا کسی کو وار کے اندر مبتلا کرتی ہے تو صرف وہ وار میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی، بلکہ وہ وار میدانوں میں بھی لڑی جاتی ہے، وہ وار نظریاتی بھی ہوتی ہے، وہ وار ایوانوں میں بھی لڑی جاتی ہے، وہ وار معاشرے کے اندر بھی لڑی جاتی ہے، وہ وار محلوں کے اندر بھی لڑی جاتی ہے، وہ وار نظام تعلیم میں بھی لڑی جاتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ خبر سن کے کہ اسلام آباد کے اندر ایک ادارہ ہے پبلیکیشن کا، اس ادارے نے ایک اسلامیات کی بک بنائی ہے، اس میں ایک بھالو بنایا ہے، اس بھالو کے سینے پہ نعوذ باللہ من ذالک محمد رسول اللہ لکھا ہوا۔ یہ مسلم معاشرے کے اندر ہو رہا، کیسے بدبخت لوگ اس معاشرے میں پل رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، لوٹ آؤ، خدا کے واسطے لوٹ آؤ۔ کل محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر منہ پھیر لیا اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جاؤ تم اپنا حشر ابو جہل کے ساتھ کرواؤ، اپنا حشر ابو لہب کے ساتھ کرواؤ، اپنا حشر ہارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ کرواؤ، قارون کے ساتھ کرواؤ، تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ اس کے بعد پلٹنا نہیں ہے۔ جب حقیقت آشکارا ہو جائے گی اور حقیقت آشکارا ہونے کے بعد کہا جائے گا ہم سمجھ گئے، ہم کو لوٹا دیا جائے، اب ہم نیکیاں کہیں گے، تو کہا جائے گا یہاں سے واپس جانا نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، خدا کے واسطے اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کرو۔ ہمارے اور آپ کے گھروں کی صبح کا آغاز قرآنی زمزموں سے ہونا چاہیے، قرآنی تلاوت سے ہونا چاہیے، ہماری روزمرہ زندگی کے اندر اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہونا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، تاکہ دنیا سمجھ لے، دنیا کو یہ باور کرا دیجئے کہ پاکستانی مسلمان اپنے خون کا بھی سودا کر سکتے ہیں، لیکن محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا سودا نہیں کر سکتے، اپنے خون کا جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے، صحابہ کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے، قرآن کے دستور کی اور اس کی تشریحات کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، طوفان ہے، بے دینی کا طوفان ہے، فحاشی کا طوفان ہے، دروازہ دستک دے رہا ہے، ہر گھر کے اندر جا رہا ہے۔ خدا کے واسطے اپنے کواڑوں کو مضبوط کر لو، اور کواڑوں کو مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، تاکہ یہ تمہارے ایمان کو اچک نہ لے جائیں، تم کو اسلام سے خارج نہ کر دیں۔ یہ وہ وقت ہے جس کو فتنے کا وقت کہا جاتا ہے۔ اس وقت کے اندر اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی مانگیے، اس وقت کے اندر ثابت قدمی مانگیے۔ روشن خیالی کے نام پر بہت کچھ لوٹا جا رہا ہے، روشن کی خیالی کے نام پر سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ کیا آپ گوارا کر سکتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے آگ کے شعلوں میں پھینک دیں؟ اللہ کی نافرمانی کرنا، آگ کے شعلوں میں ڈالنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے رسول کی بے حرمتی کرنا، اپنی اولاد کو آگ کے شعلوں میں ڈالنا، اور حرام مال لے کے آنا اپنے گھروں کے اندر، اپنے بچوں کے، اپنے لختے جگروں کے منہ میں حرام کا لقمہ ڈالنا۔ کتنے افسوس کی بات ہے،
مسلم معاشرہ ہے، مسلمان بستے ہیں جن کے پاس قرآن موجود ہے، جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے، صبح سے شام تک خبریں سننے کو مل رہی ہیں، فلاں صاحب 5 کروڑ لے کے غبن کر گئے، فلاں صاحب اتنا کھا گئے، فلاں صاحب اتنا کھا گئے، اوپر سے لے کے نیچے تک ہر آدمی کھانے میں مبتلا ہے، اور اس کو یہ خوف نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ ارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جوتیوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے کی جرأت ہوتی ہے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ راتوں میں محلوں میں چکر لگاتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے کوئی مامور نہیں، محلوں میں چکر لگاتے ہیں اور اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کوئی پریشان حال تو نہیں، کوئی پریشانی میں مبتلا تو نہیں۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شان خلافت دیکھیے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سروے کر رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آتی ہے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ولادت ہونے والی۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کو لے کے تشریف لے جاتے ہیں اور اس تمام کام کے اندر وہ معاونت کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر انہوں نے یہ بات سنی کہ ایک بدو یہ کہہ رہا ہے کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے سو رہے ہیں اور اس تکلیف کے اندر میری اہلیہ مبتلا ہے اور کوئی اس کا مددگار نہیں۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام چیز اپنی نگرانی میں کرواتے ہیں اس خوف سے کہ مجھے اللہ کے سامنے اس کو جواب دینا ہونا پڑے۔ اور آج قوم کی دولت لوٹی جا رہی، قوم کا سرمایہ لوٹا جا رہا، قوم کے وسائل پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا، اور پھر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا جا رہا، ان سے ہمسری کی جا رہی۔ لعنت اللہ علیہم اجمعین، پھٹکار ہو ایسے لوگوں پر۔ مسلمانوں سوچو ہم کس بستی میں چلے گئے کہ لوگوں کو جرأت ہونے لگی۔ بتلائیے اگر میری ماں کی کوئی توہین کرے، میرے باپ کی توہین کرے تو کیا میں برداشت کر لوں گا؟ مجھے گوارا ہو جائے گا؟ ہماری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ہم کو کیا ہو گیا؟ ہم قرآن کی بے حرمتی برداشت کر جاتے ہیں۔ ہم کو کیا ہو گیا کہ ہم حضور کے غلاموں کی بے حرمتی برداشت کر جاتے ہیں؟ لوٹ آئیے، توبہ کر لیجئے، رجوع کر لیجئے، تجدید ایمان کر لیجئے، اللہ سے معذرت کر لیجئے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے۔ اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رحمت اللہ کی آیا ہے۔ لوٹ آئیے، خدا کے واسطے لوٹ آئیے، اپنے گھروں کی حفاظت کیجئے، اپنے کواڑوں کو مضبوط کر لیجئے، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیجئے، اور وہ شیاطین جو گھروں کے اندر ایک یلغار میڈیا کے ذریعے سے گھروں میں پہنچ رہے ہیں اور انسانوں کو لاشعوری طور پر لادین بنا رہے ہیں، انسانوں کو نظریاتی طور پر مرتد بنا رہے ہیں، ان چور راستوں کو پہچانیے اور اپنے خیرخواہوں کو پہچانیے، اور دیکھیے جو آپ کی آخرت اور دنیا کی اچھی کرنے کی دعوت دیتے ہیں ان علماء سے رابطہ کیجیے، ان صلحاء سے رابطہ کیجیے، ان اتقیاء سے رابطہ کیجیے، اور آپ سمجھیے کہ یہ آپ کی آخرت کا معاملہ ہے، آپ کی ہمیشہ کامیابی یا ناکامی کا معاملہ ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ اپنی اولاد کو کس راستے پہ ڈالیں گے، اور آپ کے بعد یہ اولاد آپ کے لیے راحت کا ذریعہ ہے یا بے سکونی کا ذریعہ، یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی ان باتوں کی فکر کرنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک درخواست ہے کہ المظفر ویلفیئر ٹرسٹ مولانا ولی خان مظفر، جو کہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے خصوصی شاگرد ہیں اور معتمد ہیں، ان نے ایک خیرخواہی کا کام شروع کیا ہوا ہے، اور اس خیرخواہی کے کام کے اندر اس وقت جو پانی کا ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے، اور وہاں پر پہاڑوں کے درمیان